زبانیں سب بھول جاتے ہیں، بس حسین 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 کی صدائیں۔ سب سے زیادہ ماتم تو کربلا میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کون سا عالم ایسا ہے جس کی امام بارگاہ نہ ہو؟ کربلا میں، نجف میں، قم میں، مشہد میں، وہاں حسینیہ کہا جاتا ہے نا، جہاں بھی حسینیہ لکھا ہے سمجھ لیجئے امام بارگاہ۔ کون مرجع ایسا ہے جس کا حسینیہ نہ ہو؟ اور کون، میں تو 12 سال رہ کر آئے ہوں میرے بھائی، کون ایسا ہے جس کے یہاں پورا عاشورہ نہ ہوتا ہو اور ایک ذاکر نہ پڑھتا اور وہ مرجع بیٹھ کے رونا رہا ہو؟ خود کراتے ہیں۔ خدا کے لیے زبانوں کو قابو رکھو، امام زمانہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ ان کے وہ مجاہد نائبین ہیں کہ جب دنیا حملہ کرتی ہے مذہب پہ تو یہی روکتے، یہی مقابلے پر کھڑے ہوتے، لڑانا نہیں۔ ورنہ حسین کو بھی تم سے گلہ ہوگا اور مادر حسین کو بھی گلہ ہوگا۔ خاص طور پر ان لوگوں سے ضرور زہرا جواب پرسی کرے گی کہ میرے شیعوں کو لڑانے والے، میں نے تجھے عزت بھی دی، میں نے تجھے شہرت بھی دی، جو تو چاہتا تھا دنیا میں وہ سب کچھ تجھے دیا میں نے، اور تو نے میرے مومنین کے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے چاہنے والوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ تو عزاداران حسین یہی پیغام ہے عاشورہ کا۔ وہ جو حسین کا صدا استغاثہ بلند نا، حل بن ناصرین ینصرنا، اس کا جواب آ رہا ہے لبیک لبیک لبیک، قیامت تک بھٹکنا نہیں ہے۔ یہ دین ہی تو ہے جس کی خاطر حسین اپنی 4 سال کی بچی کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سینے پر سونے والی سکینہ کو بس مصائب کے چند جملے مجھے بتایا گیا کہ شبیہ ذوالجنہ، زیارت ذوالجنہ برآمد ہونا ہے، تو میں بس مصائب پر اپنے آگے ایسی منزل پر سنیے۔ وہ بچی کہ نقل کیا جاتا ہے کہ حسین نے دعا مانگی تھی جس کے لیے کہ پروردگار ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تیرے دین کی راہ میں جانا پڑے میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جب حسین کس طرح سے رخصت ہوئے وہ تو ایک الگ بیان ہے، الگ منظر ہے، لیکن جب رخصت ہو کے آئے ذوالجنہ پہ سوار ہوئے، سوار ہونے سے پہلے حسین نے بڑی حسرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کوئی رکاب تھامنے والا نہ تھا۔ آوازیں دے رہا ہے حسین اپنے ایک ایک مجاہد کو کہ میں نے سب کو سوار کرایا، آؤ اب اپنے مولا کو بھی تو سوار کرو۔ کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا، اور مستند روایات میں ہے کہ بہن سر پہ چادر ڈال کے نکلی ہے خیمے سے۔ جب اپنے بھائی کی ایک کیفیت دیکھی، آ کے رکاب تھامی، بھیا زینب تجھے سوار کرائے گی۔ سوار ہوئے حسین، زینب خیمے، ایڑ دی ذوالجنہ کو، مگر ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ذوالجنہ کا بھی ذکر کرتا جا رہا ہوں میں ساتھ ہی ساتھ، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ذوالجنہ نے۔ تو حسین نے یہ جملہ کہا جو نقل کیا جاتا ہے کہ اے ذوالجنہ، بس یہ آخری زحمت ہے، مجھے ایک بار میدان میں چھوڑ کر آ جا، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ ذوالجنہ کے کانوں میں مولا کی آواز آئی، اس نے اپنی گردن جھکا دی قدموں کی طرف۔ اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سینے پر سونے والی سکینہ ذوالجنہ کے قدموں سے لے اور فرما رہی ہے اے میرے بابا کی ذوالجنہ، میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جا، جو تجھ پر سوار ہو کر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین اتر آیا اپنی سواری سے، بچی کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر یہی واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ میری بچی، میں نے تجھے اس دن کے لیے مانگا تھا۔ سارے امتحان یوں کہہ دوں کہ اللہ کی طرف سے تھے، سکینہ کا امتحان حسین نے خود مانگا تھا۔ اچھا بابا، جاتے جاتے میری پیاس کا بندوبست تو کرتے جاؤ، اور کوئی بعید نہیں کہ وارث ابراہیم و اسماعیل نے ٹھوکر ماری ہو اور چشمہ جاری نہ ہوا ہو۔ جب اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہو سکتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بس سکینہ یہ خیال رکھنا کہ علی اصغر پیاسا گیا۔ مورخ لکھ دے گا کہ سب نے پیاس برداشت کی، مگر حسین کی بیٹی سکینہ برداشت نہ کر سکی، پیچھے ہٹ گئی سکینہ۔ بابا جاؤ، اب سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگی۔ عزادارو، مجھے نہیں ملتا
کہ سکینہ نے پھر کبھی کسی سے پانی مانگا ہو، بلکہ مجھے یہ ضرور ملا کہ شام غریبہ میں جب زوجہ حر پانی لے کر آئی ہے اور ثانیہ زہرا نے سکینہ کو پانی کا کوزہ دیا ہے تو بچی لے کر دوڑی تھی میدان۔ اور پوچھنے پر یہی کہا تھا نا کہ میرا بھائی تو سب سے چھوٹا ہے علی اصغر، اس نے بھی تو نہیں پیا۔ اور کس سے مانگے سکینہ پانی؟ نہ چچا رہا، نہ بھائی علی اکبر رہا، نہ بابا رہا، اور دیکھ رہی ہے کہ بڑا بھائی سید سجاد کس عالم میں ہے۔ روانہ ہوئے حسین، آخری بار حجت تمام کی۔ اے شامیوں، اے کوفیوں، کس لیے میرے خون کے پیاسے ہو؟ کیا میرے سوا روئے زمین پر کوئی تمہارے رسول کا بیٹا ہے؟ کوئی اس کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ سب نے اقرار کیا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ، کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کر دی؟ کیا کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا؟ نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ بیعت، یا یزید کی بیعت کریں اور یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اب ان باتوں سے۔ اور آپ نے صافہ دکھایا کہ دیکھو میرے سر پہ رسول کا ماما ہے، یہ پٹکا تمہارے رسول کا ہے، یہ دوش پر ابا رسول کے۔ لوگوں نے کہا نہیں، اب اس طرح جان نہیں بچے گی، یا بیعت۔ اچھا بس زہرا کے لال نے تو حجت تمام کر دیا۔ آخری حجت تمام کرنے کے بعد کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظالموں، یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات کر رہا تھا؟ میں تو اس لیے تم سے یہ بات کر رہا تھا کہ قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے، تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، ہم جانتے نہیں تھے۔ بے نیام کی شمشیر کو حسین نے حملہ کیا پہلا، اور ایسا حملہ تھا کہ لشکر آدھا میں صدائیں گونج رہی تھی الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ کوفے کی دیواروں سے لشکر ٹکرانے لگا۔ علی کا لال پہلا حملہ کر کے واپس پلٹا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے کہتا ہے عباس، اے میرے شیر عباس، اے میرے قوت بازو عباس، اے میرے کڑیل جوان علی اکبر، اے میرے دوست حبیب ابن مظاہر، ایک ایک ناصر کو آواز دے رہا ہے حسین آؤ، میں نے تمہارے ہر ہر وار پہ مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ دوسرا حملہ کیا، 3 حملے ہیں تاریخ میں حسین کے کہ ہر حملے پہ یہ سامنے سے لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا تھا، یعنی آخری مرحلے میں بھی حسین نے بتا دیا کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں، لیکن یہی وہ وقت ہوگا کہ جب ندائے غیب گونجی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پس یہ آواز گونجی، حسین نے حملے بند کر دیے، مخالفوں کا ہجوم چاروں طرف سے قریب آتا چلا گیا، دیکھا کہ حسین کے حملے بند ہیں، پہلے تیر اندازی کی گئی، اتنے تیر کہ میں تشبیہ نہیں دے سکتا اس چیز سے جس چیز سے تشبیہ مورخین نے دی ہے، بس اتنا سن لیجئے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔